مذہبی نقطہ نظر کے مطابق حرام جانور کھانے والے انسانوں کی فطرت سلیم مسخ ہوتی ہے. اب اگر ایسا ہے تو کیوں چین، کوریا اور جاپان کے باشندے سور، کتے، چمگادڑ، بلیاں، کیڑے مکوڑے، سانپ اور بندر جیسے حرام جانور کھانے کے باوجود خیر، سچائی، ایمانداری، ایفائے عہد اور بھائی چارے جیسے جذبات سے خالی نظر نہیں آتے؟ دیکھیے، دنیا کے اندر ہم بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ تصور رکھتے ہیں کہ ہمیں ان کے قریب نہیں جانا چاہیے. مثال کے طور پر جھوٹ ہے، بدبیانتی ہے، کم تولنا ہے، کسی کی جان، مال، آبرو کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے. یہ سب چیزیں ہیں جن کو آپ عربی زبان میں حرمت کے دائرے میں لے آتے ہیں. آپ اس کے لیے کوئی لفظ اردو زبان کا بھی اختیار کر سکتے ہیں، انگریزی زبان کا بھی اختیار کر سکتے ہیں. یہ ممنوعات ہیں، یعنی ایسی چیزیں ہیں کہ جن سے ہمیں دوسروں کو روکنا چاہیے، خود بھی رکنا چاہیے. جب آپ کسی چیز سے خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، تو اس کے لیے ہماری زبان میں ممنوع کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ پوری دنیا کا کم و بیش اس پر اجماع ہو رہا ہے کہ سگریٹ پینا ممنوع ہے. ہر جگہ لکھا ہوتا ہے سگریٹ پینا ممنوع ہے. آپ جب جہاز میں سوار ہوتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے. کیا اصول ہے اس کا؟ کیا ضابطہ ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے لیے کچھ چیزیں طبی لحاظ سے ضرر رساں ہیں، کچھ چیزیں اخلاقی لحاظ سے ضرر رساں ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو اس کی مجموعی شخصیت پر برا اثر ڈالتی ہیں. ان سے بچنے کی تلقین ہم بھی کرتے ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں. مذہب میں یہی چیز ہے جس کو حرام کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اور حرام کوئی مذہبی اصطلاح نہیں ہے، یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کو آپ ممنوع یا پروہیبٹڈ کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. عام لفظ ہے جو استعمال کیا جاتا ہے. تو اس کے پیچھے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ توہمات سے تعبیر کریں. یہ ایک سادہ حقیقت ہے کہ انسان بہت سی چیزوں کے بارے میں یہ عقلی شعور رکھتا ہے کہ وہ ان کو استعمال نہیں کرے گا. یہ چیز دیکھیے، یہ اویس اقبال نے یہ پوچھا ہے گھمیدی صاحب سے کہ کیا وجہ ہے کہ اخلاقیات میں یعنی مورالٹی میں دوسرے ممالک اور اسلامک ممالک میں زیادہ فرق نہیں ہے. وہ لوگ تو سبھی جانور کھا لیتے ہیں، لیکن ہم چن چن کر کھاتے ہیں، کچھ کو حرام کرتے ہیں، کچھ کو حلال کہتے ہیں، اور بہت کیا کہتے ہیں چوزی ہوتے ہیں. بہت چن کر کے ہم کچھ کھاتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے ہیں، ترک کر دیتے ہیں. تو لیکن اخلاقیات میں ہم سے بہتر وہ دوسرے ممالک کے لوگ ہیں جو سب کچھ سانپ بچھو سب کچھ کھایا جایا کرتے ہیں. تو یہ گھموری صاحب نے اس بات کا ڈائریکٹ کوئی جواب نہیں دیا، کہیں اور لے گئے. انہوں نے ڈیفینیشن سے سٹارٹ کیا ہے کہ واٹ از رائٹ، واٹ از رانگ، واٹ از حلال، واٹ از حرام، اور ممنوع کیا ہے، فوربیڈن کیا ہے، اور الاؤڈ کیا ہے. اس کی ڈیفینیشن میں لگ گئے. یہی ان کی ایک چال ہے، پوچھو کچھ بات کرنا کچھ شروع کر دیتے ہیں. اتنی لمبی کہانی سناتے ہیں. ان کی بیماری یہی ہے کہ یہ ٹو دا پوائنٹ کبھی زندگی میں آج تک اس نے بات نہیں کیا ہے. سوال پوچھو گے پوری ہسٹری نکالیں گے، پورے آدم علیہ السلام سے سٹارٹ کریں گے اور ابھی تک کا. آج کا پوچھا جائے گا کہ موم بتی آپ نے کیوں نہیں جلایا، یا جلایا یا نہیں جلایا، جو بھی کچھ بھی ہے، تو یہ سٹارٹ کریں گے آدم علیہ السلام سے. آدم علیہ السلام کیا کیا کرتے تھے، وہ کیسے کر کے موم بتی کس طرح سے ایکسٹریکٹ ہوتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کون کون سے ممالک میں پائے جاتا ہے، کیا ہوتا ہے، کیسے بنتا ہے، وہ وہاں شروع کر دیں گے. یہ نہیں بولیں گے کہ آپ نے جلایا یا نہیں جلایا، جلایا تو کیوں جلایا، جلایا نہیں جلایا تو کیوں جلایا. اس پہ بات نہیں کریں گے. ان کی بیماری یہی ہے. یہ اردو کی لفاظی اور اتنی لمبی کہانی، اتنے مطلب فلی بسٹرنگ اتنی زیادہ کرتے ہیں، اتنی باتوں کو اتنی زیادہ irrelevant بکتے ہیں نا، کہ ان کا آدمی سمجھ نہیں پاتا کہ ان کی چالاکی کی یہ کیا کر رہے ہیں. ان کی چالاکی پکڑنا دیکھیے 2 منٹ سے یہ بکواس کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے جو جس ٹاپک پہ وہ لڑکا بات کرنا چاہ رہا ہے اس پہ انہوں ابھی تک آئے نہیں. 2 منٹ تک ہو گئی. یہ کیا بول رہے ہیں کہ ممنوع کیا ہے، الاؤڈ کیا، ان کی ڈیفینیشن میں لگ گئے. یہ تو ہے ان کی بے شرمی، یہ ہے ان کی بے شرمی، ان مولویوں کی یہ ہے حرکت. یہ اسلام کے اسکالر ہیں، یہ کافی بڑے مسلمان ان کو بہت اونچا درجہ اسکالر اسکالر اسکالر. اور نیچے دیکھیے کامنٹس نا، تو آپ کو سب پتہ چلے گا. لگتا ہے کہ ان سے بڑا دنیا میں کوئی اسکالر ہی نہیں ہے. علامہ اقبال اور باقی لوگ تو ان کے سامنے سب مطلب ایک دم پانی بھرتے ہیں. ایسے ان کو درجہ دیا گیا. لیکن نہایت ہی بیوقوف اور نہایت ہی جھوٹ بولنے والے، دایاں بایاں کرنے والے، فلی بسٹرنگ کرنے والے، بات کو اتنی گھماتے ہیں، ڈیٹور کرتے ہیں، اتنے گھما کر لے کے جاتے ہیں کہ وہ بکواس 5 منٹ کر لیں گے. ان کی بیماری ہے، اسٹریٹجی ہے ان کی یہ اسٹریٹجی ہے، ایک بیماری ہے. یہ نارمل سی نہیں ہے. یہ ان کی عادت ہے. ان سے کوئی سوال پوچھا جائے گا تو وہ اس کا اسٹریٹ فارورڈ جواب نہیں دیں گے، کہانی کہیں اور لے کے جائیں گے. لاسٹ میں بول دیں گے یہ تھوڑا سا 2 سیکنڈ کی بات کریں گے، بولیں گے ایسا کا ایسا، وہ ہو گیا، اب مجھے لگتا ہے کہ میں نے جواب دے دیا. یہی چیز ہے. مسلمان لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ ان کی بے شرمی، ان کو پکڑ نہیں پاتے ہیں. اسی لیے مجھے برا لگتا ہے.
کہ یہ لوگ کیسے بیوقوف بناتے ہیں اور کیسے بیوقوف لوگ ہیں جو ان جیسے جاہلوں اور مطلب اتنے جھٹے لوگوں کی مطلب اس فریب میں آ جاتے ہیں. لڑکا پوچھا کہ باقی دوسرے ممالک بھی تو سب کچھ کھا جایا کرتے ہیں, سانپ بچھو سب کچھ کھا لیتے ہیں, لیکن ان کو مورالٹی ہم سے بہتر ہے. لیکن انہوں نے ڈیفینیشن شروع کر دی, کیا ممنوع ہے, واٹ از دا ڈیفینیشن آف ممنوع, واٹ از دا ڈیفینیشن آف الاؤڈ, یہ حلال ہے وہ حرام ہے. حلال حرام کوئی مذہبی حلال حرام کوئی مذہبی چیز نہیں ہے, یہ اردو زبان کی ہے, یہ عربی زبان کے لفظ ہے. بس یہی کرتے رہتے ہیں, ناک سے بولتے ہیں اردو زبان کے لفظ عربی. یہ حلال اور حرام کوئی مذہبی چیز نہیں ہے. بس ان کا یہی بیماری ہے. دیکھیے ابھی آگے دیکھتے یہی کیسے حرکت کرتے ہیں, خالی حرکت دیکھیے ان کا. چیز کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ہے, یہ ہمارے گرد و پیش کے ماحول سے متعلق بھی حلال و حرام کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ اسٹینڈرڈ کیا ہے انسان کی حلال اور حرام, یہ پوچھا کہ حلال اور حرام کا اسٹینڈرڈ کیا ہے. تو انہوں نے دو جواب دیا. فطرت اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی تعلیم. دیکھیے ایک تو کیا ہے کہ انسان کی فطرت, کہ انسان کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط ہے, وہ انہوں نے صحیح کہا. دوسری طرف انبیاء کی کیا پتہ نہیں, انبیاء کی سنت یا کچھ کہا ہے انہوں نے, پھر سے دیکھ لیتے ہیں. ماحول سے متعلق بھی حلال و حرام کا سٹینڈرڈ کیا ہوگا؟ انسان کی فطرت اور اس کے بعد انبیاء علیہ السلام کی تعلیم. سب جن ملکوں کا تعلیم, انبیاء علیہ السلام کی تعلیم, مطلب انبیاء نے جو کہہ دیا وہ آنکھ بند کر کے ہم اندھے کی طرح وہ صحیح اور غلط ہم مان لیں. اس کو ہم اپنے ٹارچ سے, اپنے انٹیلیکٹ کے ٹارچ سے اس کو ٹیسٹ نہ کریں. پہلا نمبر بات, انبیاء کی جو کہانی تم بک رہے ہو وہ تو سب پورا کہانی فالس ہے. اس فالس کہانی پہ ہم صحیح اور غلط کا فیصلہ آنکھ بند کر کے کر لیں. وہ انبیاء کی جو بکواس کہانیاں ہیں, اس بکواس کہانیوں پہ ہم اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دیں. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے ان سے سیکھیں گے. جو بکواس اسٹوری ہے, جعلی اسٹوری, جھوٹ اسٹوری, گندی اسٹوری, وہ گندی اسٹوری کو لے کر کے ہم اپنی زندگی خراب کر لیں. کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. انبیاء علیہ السلام کی جو بکواس اسٹوری ہے, جھوٹی اسٹوری ہے, ان گدھوں سے میں وہی سیکھ کر اس کو آنکھ بند کر کے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دوں. انسان اپنی زندگی کو داؤ پہ لگا دے, خطرے میں ڈال دے. وہ بولے گا دودھ پینا گناہ ہے, وہ بولے گا ماں کے ساتھ کرنا صحیح ہے, تو ہم کرنے لگے. دودھ پینا گناہ تو تم بولو گے, انبیاء کا اسٹوری میں لکھا رہے گا کہ وہ صحیح ہے, اور یہ مورالٹی سکھائیں گے. ایک منٹ رکیے, ان کی مورالٹی میں دکھاتا ہوں. یہ انبیاء علیہ السلام کی میں ایسی بات کیوں کر رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ میں ایسی بات کیوں کر رہا ہوں. کیسی بات, کہ انبیاء علیہ السلام کی بے حرمتی کیوں کر رہا ہوں, بکواس اسٹوری کیوں کر رہا ہوں. میں بتا رہا ہوں کیوں بکواس. ان کی جو اسٹوری ہے, ابراہمک ریلیجن کی جو اسٹوری ہے, ان کی شروعات, ان کے دھرم کی شروعات, یہ تینوں ریلیجن کو بول رہا ہوں, کرسچینٹی, جوڈیزم, کرسچینٹی اور اسلام, تینوں کو بول رہا ہوں. ان تینوں کی جو کامن اسٹوری ہے, گھٹیا اسٹوری ہے, وہ ایک نے دوسرے سے چرایا, دوسرے نے تیسرے سے چرایا, اسی طرح سے ان لوگ کا وہی اسٹوری. ان مذہب کے یہ مذہب کے ماننے والے, یہ تینوں مذہب کے ماننے والے, ان کے اسکالرز, ان کے ملے, ان کے پادری پنڈت, ان کے ٹھیکیدار, مذہبی ٹھیکیدار ہمیں سکھائیں گے مورالٹی, اخلاقیات, جن کی اسٹوری ہی دنیا کی سب سے گھناؤنی, سب سے گھناؤنی گناہ سے شروعات ہوتی ہے. اور وہ سکھائیں گے ہمیں اخلاقیات, مورالٹی. یہ سکھائیں گے صاحب, یہ گھمیدی صاحب, گھموری صاحب ہمیں سکھائیں گے مورالٹی, کہ جو یہ مانتے ہیں کہ آدم کی اسٹوری صحیح ہے, ابراہیم علیہ السلام کی اسٹوری صحیح ہے, یہ بتائیں گے ہمیں. کیوں بول رہا ہوں میں, سنیے. یہ ان کی کہانی کی, ان کے دین کی شروعات ہی 3 سب سے گھناؤنے گناہ, پاپ, سن سے شروعات ہوتی ہے. سب سے ان کی شروعات میں ہی گھناؤنے گناہ ہے. ان کے ہی اسلام کے ہی نقطہ نظر سے ہم دیکھتے ہیں. سب سے بڑا گناہ کیا ہے, یہ کہیں گے سب سے بڑا گناہ شرک ہے. سارے مسلمان کہیں گے دنیا میں سب سے زیادہ گھناؤنا جو گناہ ہے, سب سے بڑا گناہ وہ شرک ہے. آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے شیطان کو کس نے کہا تھا, شرک کرنے کس کو کہا تھا, تو شروعات شرک سے ہو گئی. دوسرا, آدم کے جو بیٹے تھے وہ لوگ اپنے بہنوں میں آپس میں سیکس کیے, انسیسٹ کیے, وہ سب سے گھناؤنا. یہ گناہ ایسا ہے جو جانور, کتے, بلی بھی پرہیز کرتے ہیں. اور ان کی مذہب کی شروعات انسان ہو کر کے, یہ ذلیل انسان ہو کر کے, ان کی شروعات انسیسٹ سے ہوتی ہے, یعنی وہ آپس میں بہنوں کے ساتھ میں سیکس کرتے ہیں.
یہ میں نہیں مانتا ہوں یہ فالس اسٹوری ہے، لیکن کتنی گھناؤنی اسٹوری ہے، اور یہ لوگ تو اس کو کہانی کو بھی سچ مانتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس سڑی ہوئی کہانی، گندی کہانی کو بھی سچ میں سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے لوگ سچ میں کسی زمانے میں تھے۔ خیر ہم تو ایتھسٹ تو یہ نہیں مانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کہانیاں، لیکن کہانی ہونے کے باوجود بھی ان کی کہانی اتنی گندی چیز سے شروعات ہوتی ہے، شرک سے شروعات ہوتی ہے، انسسٹ سے شروعات ہوتی ہے، اور دوسرا قتل سے شروعات ہوتی ہے۔ حابل نے قابل نے حابل کو قتل کر دیا۔ قتل، انسان کا قتل کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ، یہ قرآن میں بھی لکھا کہ سب سے بڑا۔ اور ایسے انسانوں سے پوچھئے نا، کسی انسان کو قتل کرنا کتنا بڑا گناہ ہے، کیونکہ ان کے لوگوں پر کیا گزرے گی، خدا کے نزدیک کیسے ہوگا کہ تم میرا نظام خراب کر رہے ہو۔ خدا کیا سوچے گا؟ جو اس کائنات کا خالق اگر کوئی ہے بھی یا قدرت ہے بھی تو اسے کیا گزرے گی؟ وہ کیا کہے گا کہ یہ تو ہمارا نظام ہی خراب کر دیا، میں اس آدمی کو پیدا کیا تھا، اس کی 60 سال کی زندگی تھی، یہ بہت کچھ کرتا، یہ کرتا وہ کرتا، اور تم نے تو بیچ میں اس کا راستہ ہی اس کا منقطع کر دیا، اس کی کہانی ہی ختم کر دی۔ تو یہ قدرت کے سامنے، خدا کے سامنے بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ قرآن میں بھی لکھا ہوا ہے کہ بہت بڑا گناہ۔ چلیے اچھی بات ہے، قرآن میں لکھا۔ تو جو کہانی، جس دھرم کی کہانی 3 سب سے بڑا گناہ سے شروعات، جن کی مذہب کی شروعات ہوتی ہے، کیسے کر کے وہ لوگ اپنا کس منہ سے یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا دھرم فالو کرو، ہمارا اخلاقیات کاپی کرو، ہمارا اخلاقیات بہتر ہے، ہم اخلاق سکھائیں گے، نہیں تو کون سکھائے گا؟ کس مطلب مٹی کے یہ لوگ بنے ہیں، انہیں شرم نہیں آتی ہے کیا؟ اس کے بعد میں اسی ویڈیو کا انالیسس نیکسٹ ویڈیو میں کروں گا، اور اس کے بعد باقی باتیں بعد میں کریں گے۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔